بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، راسکو نیوز سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن چیمہ۔ عمران خان میں بطور سیاسی لیڈر موجود خوبیاں بلا شبہ منفرد دلکش ہونے کے علاوہ مسلمہ اور شہرا آفاق ہیں۔ چاہے مخالفین برملا اظہار نہ کریں، لیکن من ہی من میں ضرور تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ساری خوبیاں ان کی شخصیت اور کریکٹر کی عکاسی ہیں۔ انہی خوبیوں کے بدولت ان کے سیاسی و اخلاقی کردار اور معیار کو واضح کرتا ہے۔ عمران خان اپنے مذکورہ تشخص کے ساتھ عوام میں سب سے زیادہ مقبول ہیں۔ یہ بات 80% پاکستانیوں بلکہ 100% بھی کہنا غلط نہ ہوگا نے تسلیم کر لیا ہے کہ 75 سال سے پاکستان پر مسلط دو قانونی نظام کے حامل اسٹیٹس کو کے لیے عمران خان ہی واحد مؤثر اور نتیجہ خیز چیلنج ہیں۔ ملک کی سیاسی قیادت میں سے عمران خان میں ہی وہ صلاحیت موجود ہیں جس کے ذریعے وہ اسٹیٹس کو اخار باہر پھینکیں گے۔ یہ اسٹیٹس کو کے 75 سالہ غلبے کا ہی کمال ہے کہ عمران خان کی سیاسی کمزوریوں اور خامیوں کو ان کی خداداد صلاحیتوں کے ساتھ توازن پیدا کرنے کے لیے ناکام جدوجہد کی جا رہی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں، عمران خان کی خوبیاں ان کی کمزوریوں پر ہمیشہ حاوی رہی ہیں۔ اس کے باوجود عمران خان کی 25 سالہ سیاسی جدوجہد میں سازشوں کے ذریعے مداخلت کر کے ان کے انداز سیاست کو شدت پسند قرار دینے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس حقیقت سے منہ نہیں موڑا جا سکتا کہ اب بھی پاکستان کے نہایت قلیل سے حصے میں ان کی صلاحیتوں اور کوتاہیوں میں توازن سمجھا جا رہا ہے۔ عمران خان کے خلاف لفظوں کی گولہ باری کا جواز بھی پاکستانی طاقتور اسٹیٹس کو کے 75 سالہ غلبے کا شاخسانہ ہے۔ عمران خان پاکستان اور پاکستانیوں کی تقدیر بدلنے کے لیے جس قدر قربانیاں دے چکے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا ان کی اعلیٰ قائدانہ اور سیاسی خوبیاں اب تک مکمل غالب آ جائیں، لیکن اسٹیٹس کو کی عوام کے لیے 75 سالہ ظالم، بے رحم اور بغض پر مبنی سیاست سے لڑتے جگڑتے عمران خان کی اول کی سیاست کے انداز میں تبدیلی چند آدھے تتر اور آدھے بٹیروں کو فیصلہ کرنے نہیں دے پا رہی۔ یہی تتر اور بٹیر اپنے مفادات کے لیے 1% طاقتور اشرافیہ کے لیے ایک ڈھال کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ عوامی غیظ و غضب کے سامنے یہ ڈھال بھی بڑی تیزی سے کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ ناچیز کی ذاتی رائے ہے کہ عمران خان کی سیاست ہماری پیچیدہ اور گمبھیر قومی سیاست سے ہٹ کر ایک خاص اور نمایاں مقام بنا چکی ہے۔ اس میں رتی برابر شک نہیں رہا کہ عمران خان کے مخالفین کا مقام و مرتبہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر بہت نیچے گر چکا ہے۔ رہی صحیح کسر عمران خان کے سیاسی مخالفین نے پی ڈی ایم اتحاد بنا کر اقتدار حاصل کرنے نے نکال دی۔ ایسا لگ رہا ہے گزشتہ سال سے 11 جماعتی پی ڈی ایم اتحاد نے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر کے مہنگائی اور بے روزگاری کا جن عوام پر مسلط کر کے اپنے سیاسی تابوت میں آخری کل ٹھونک لیا ہے۔ اس کا ایک مکمل بے باک اور سائنٹیفک تجزیہ لازم ہو گیا ہے۔ یوں کہ عمران خان کی جملہ مثبت و مطلوب سیاسی خوبیوں اور ان کی موجود اور مسلسل بڑھتی حقیقی عوامی مقبولیت اب بہرحال ایک قومی اثاثہ بن چکی ہے، جس سے ان کے اقتدار میں دوبارہ آنے کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہمیں بحیثیت مملکت و قوم ایسی ہی با اعتبار بنیادی مطلوب خوبیوں کی حامل جاندار سیاسی اپوزیشن کی ضرورت ہے۔ تحریک انصاف اور پی ڈی ایم کا موازنہ اس اعتبار سے کیا جائے کہ ہر دور میں مستقبل قریب کے امکانی سیاسی منظر نگاری میں اپنا کردار اپنی مینڈیٹڈ حیثیت میں زیادہ بہتر ادا کرنے کی صلاحیت ہے، تو یقیناً جملہ اور بڑی بڑی کمیوں کے باوجود موجودہ صورتحال میں واضح طور پر پلڑا پھر تحریک انصاف کا ہی باری ہے۔ یہ حیران کن سیاسی حقیقت مستقبل کے سیاسی منظر کی تشکیل نو میں بڑا اہم کردار ادا کرنے کی منتظر ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت اکھاڑ کر شہباز حکومت اسٹیٹس کو کے کسی حد تک متروک غیر آئینی اور غیر جمہوری حربوں کو بحال کر کے عوام کے لیے جس سخت ناپسندیدہ دھندوں، گٹھ جوڑ اور بیرونی مداخلت کے یقینی مذمتی طریق سے اقتدار میں آئی، اس نے واضح طور پر عمران خان کی بڑھتی غیر مقبولیت اور پی ڈی ایم کی آئندہ الیکشن میں کامیابی دونوں کے امکانی نتائج کو الٹا کر رکھ دیا ہے۔ یہ کردار پی ڈی ایم نے ادا کیا، نہ عمومی بیانیے کے مطابق عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے ایک پیج پر نہ رہنے نے ایسا کیا۔ اس سے بڑا مغالطہ ہی کوئی نہیں، صرف اور صرف یہ پاکستانی عوام ہیں
जिन्होंने PDM को मुल्क की मुकम्मल नापसंदीदा और सख्त नापसंदीदा हुकूमत इक़्तिदार संभालते ही बना दिया और माजूल वज़ीर आज़म को मकबूलियत की बुलंदियों पर फाइज कर दिया। मानना पड़ेगा, इस तारीखी सुनहरी सियासी मौके को इमरान खान ने अपनी गहरी मायूसी तर्क करके जिस बर्जिस्तगी और जहानत से कैश कराया, इससे इनकी अवाम में अपनी पसंदीदगी को इंतहाई कामयाब मुल्क गिर अवामी राब्ता मुहिम में तब्दील करने की गैर मामूली सलाहियत पहली मरतबा अमली सियासत में मुनकशफ हुई, जिसने साबित किया कि वो एक कामयाब पॉलिटिकल इंजीनियर हैं कि इस कामयाब तरीन कबल अज़ वक्त इंतखाबी मुहिम के खालिक वो खालिसन खुद हैं, जिसका मौका इन्हें अवाम ने कमाल फराख दिली और हैरत अंगेज फौरी रद्द अमल से दिया, ना कि तहरीक इंसाफ की तंजीम ने। हमारे गंभीर सियासी व माशी बहरान में अमली सियासत के जो दाव पेज और उतार चढ़ाव बड़ी तेज रफ्तारी से धमाका और हंगामा खेज माहौल में जारी हैं, इसमें खान साहब का एक ग्रे एरिया भी वाज़ेह हो जाता है। ये तो दुरुस्त है कि इनकी मकबूलियत और पजीराई का दर्जा बहुत बुलंद है, लेकिन इसमें कौमी और अवामी ज़रूरियात के हवाले से जो तवाज़न और तरजीहात का तयन शिद्दत से मतलूब है, खान साहब इससे बेबहरा दिखाई देते हैं। वो अपनी सियासी गाड़ी अवाम और अपनी मकबूलियत और ज़ाती एतमाद के ज़ोर पर ही चला रहे हैं। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। नाजरीन, दोबारा मुलाकात होगी नई वीडियो नए मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।